السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند متعال سے استمداد و مدد طلب کرتے ہوئے اور نام خدا سے شروع کرتے ہوئے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ابتداء کلام میں آپ کے سامنے یہ گزارش پیش ہوئی کہ علی امیر المؤمنین فقط مؤذن نماز نہیں بلکہ وہ مؤذن شہادت بھی ہیں، تو مؤذن قرآن بھی ہیں۔ خود قرآن مجید میں علی امیر المؤمنین کو مؤذن کے عنوان سے جانا اور پہچانا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک اذان دینے والا اذان دے گا۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ مؤذن کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہوں گے، اور آج تک اس علی امیر المؤمنین کے اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ اور وہ اذان کبھی وہ شہادت کی طرف بلاتی ہے، کبھی وہ نماز کی طرف بلاتی ہے، کبھی وہ قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ علی امیر المؤمنین قرآن کے پیغام کو اپنے فرمودات اور اپنی وصیتوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی امیر المؤمنین وہ ذات ہیں جو مصداق ہیں رسول کے اس فرمان کے کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ رسول خدا کہتے ہیں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب و اہل بیت۔ تو قرآن کے وارث جو ہے علی امیر المؤمنین ہے۔ تو یوں علی امیر المؤمنین پیغام قرآن کو بیان کر رہے ہیں وارث قرآن کے حیثیت سے۔ تو ہم نے وصیتوں کو جو مولا امیر نے آخر وقت اپنی اولاد کے ذریعے ہم تک پہنچائی، یہ جملہ کہا امام حسن و حسین کو، اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کی طرف میلان نہ کھانا، اگر دنیا تمہاری طرف آئے بھی تو اسے یہ کہہ کر دور ہو جانا، غری غیری کہہ کر اس سے الگ ہو جانا۔ اور دیکھو کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے تلف ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، فنا ہو جائے، ضائع ہو جائے، اس پر افسوس مت کرنا، اور جب بھی بات کرنا تو حق کے لیے کرنا، بہت ہی ملائم اور پیارے انداز سے کرنا، اور جو بھی عمل کرنا وہ اللہ کے لیے کرنا، خدا محوری پر عمل ہونا چاہیے، اسی سے مانگنا، اور ظالم کے دشمن ہو جانا، مظلوم کے مددگار ہو جانا۔ یہاں تک تو ہم اس فراز تک آئے تھے۔ پھر مولا کائنات آگے یہ جملہ کہتے ہیں اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی، پھر تاکید کر رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں میں تم دونوں کو تو وصیت کر ہی رہا ہوں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سمجھے کہ فقط تم دونوں کو کر رہا ہوں۔ گرچہ یہ قرآنی اسلوب ہے کہ جس طریقے سے قرآن رسول خدا کو خطاب کرتا ہے مگر مخاطب پوری امت ہوتی ہے، بے عین ہی ہم اسی طریقے سے جو ہے علی مولا حسن و حسین کو خطاب کر رہے ہیں، مگر مخاطب پوری امت ہے، امت رسول ہے۔ تو امت رسول جو ہے اس کو خطاب کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں تاکید کر رہے ہیں اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی، کہ یہ وصیت حسن و حسین آپ کے لیے بھی ہے، اور و جمیع ولدی میری تمام اولاد کے لیے ہے، و اہلی میری اہل و اولاد کے لیے ہے، و من بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچے گا میں ان تمام کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی امیر المؤمنین روحانی باپ کی جگہ پر ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسل علی کے فرمودات سے جو ہے وہ فائدہ نہ لے، استفادہ نہ کرے، اور علی امیر المؤمنین ان سے کلام نہ کرے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں سے کلام کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہی جملہ مولا فرما رہے ہیں بتقوی اللہ، دوبارہ ابھی اوپر کہہ کر آئے ہیں، 5 جملے اوپر کہہ کر آ رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں بتقوی اللہ۔ یہ کیوں مولا علی؟ ابھی تو اوپر تقوی کے بارے میں تاکید کی تھی، ابھی تو اوپر تقوی کے بارے میں تاکید کی تھی، ابھی تو اوپر آپ بیان کر چکے ہیں کہ تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پھر دوبارہ؟ تو مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے، کیونکہ ہم وارث قرآن ہیں، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کی تکرار ہوتی ہے۔ اور قرآن نے رسول خدا کو، یہ جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ ہر سال شہادت علی امیر المؤمنین کا اہتمام کرتے ہیں، ہر سال ابن ملجم پہ لعنت کرتے ہیں، ہر سال پس پردہ جو سیاست ہے اس کو بے نقاب کرتے ہیں، ہر سال علی امیر المؤمنین کی اولاد کی شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں؟ ایک بار کر لیں کافی ہے۔ تو قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اور یہ امت کے ایک نقص کی طرف علامت ہے، اشارہ ہے کہ یہ امت جو ہے نا، یہ لوگ جو ہیں وہ زود فراموش ہیں، جلدی فراموش کر دیتے ہیں، نسیان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے عام فرد نسیان کا شکار ہو جاتا ہے،
بھول پن کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی پورا سماج بھول پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں بہت تاریخ ساری اسلام مثالیں میں۔ موجود ہیں، جس کی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہ بھولنے پائیں۔ جیسے حضرت اسماعیل کی قربانی ہر سال اللہ کرواتا ہے، حج اللہ ہر سال کرواتا ہے، جی تاکہ یہ قربانیاں تکرار ہوتی ہیں۔ تو اس میں فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، بے شک اسی اصول کے بنیاد پر مولا کائنات کہہ رہے ہیں بتقوی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے بتایا کہ تقوی وہ کامیابی کی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے خود کا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد راہ، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی اپنے لیے رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، تو سورہ طلاق کی یہ آیت تمہیں دیکھنی ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔